سورہ الفجر تعارف. سورہ الفجر مکی دور کے ابتداء میں نازل ہوئی، مکیہ ہے. اس میں ایک رکوع ہے، 29 آیات ہیں، 139 کلمے، 597 حروف ہیں. اس کے اندر بھی اللہ کریم نے سب سے پہلے ان راتوں کی، ان صبحوں کی، ان شاموں کی قسم کھائی جن کا تعلق نسبت سے ہے. فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ یکم محرم کی صبح جس سے سال شروع ہوتا ہے اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، یا یکم ذی الحج کی کہ جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں، یا عید الاضحیٰ بڑی عید کی صبح کی قسم. یہ ساری تفسیریں اس کی برحق ہیں. تو یا ہر دن کی صبح، کیونکہ وہ رات کے گزرنے اور روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے طلب رزق کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے، اور یہ مردوں کے قبروں سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے. تو ان مہینوں کی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں. اب اس کی کیا خصوصیت اور کیا راز ہے انشاءاللہ تفسیر میں عرض کریں گے. 70 بار پڑھ کر جو بھی بڑے سے بڑا کام شروع کیا جائے تو وہ کام میں رکاوٹ نہیں آتی، پھر برکت ہوتی ہے. کوئی فیکٹری بنا رہے ہیں، کوئی ادارہ بنا رہے ہیں، کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں، پہلے 70 مرتبہ سورہ فجر پڑھ کر اس جگہ پر دم کر دیں گے، پھر انشاءاللہ رکاوٹ نہیں آئے گی، کام بنتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ. سورہ الفجر تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي يكرمن وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سورہ الفجر ترجمہ کنز الایمان. اس صبحوں کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں کی، اور جنت اور طاق کی، اور جفت اور طاق کی. اس صبحوں کی قسم اور 10 راتوں کی، اور جفت اور طاق کی، اور رات کی کہ جب چل دے. کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ وہ ارم حد سے زیادہ طول والے کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی، اور فرعون کے چومے خواہ کرتا یعنی سخت سزائیں دیتا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا بقوت مارا. بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، لیکن آدمی تو جب اسے اس کا رب آزمائے کہ اس کو جاں اور نعمت دے، جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور اگر آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا.
یوں نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، اور میراث کا مال ہپ ہپ کھاتے ہو اور مال کی نہایت محبت رکھتے ہو۔ ہاں ہاں، جب زمین ٹکرا کر پاش کر دی جائے اور تمہارے رب کا حکم آئے اور فرشتے قطار قطار اس دن جہنم لائی جائے، اس دن آدمی سوچے گا، اور اب اسے سوچنے کا وقت کہاں، کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہوتی تو اس دن اس کا سا عذاب کوئی نہیں کرتا اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ سورہ الفجر تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کے پیارے رسول، جان قرآن، روح قرآن، نور قرآن، اصل ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر اترنے والے پاک کلام کو بڑی محبت اور پیار سے سننے والے خواتین و حضرات، اس سورہ الفجر کا آغاز والفجر کی قسم سے ہوا ہے۔ والفجر سے مراد کیا کیا ہے؟ کئی مفسرین کرام کا ہم نے جب مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ والفجر سے بہت ساری چیزیں مراد ہیں۔ والفجر سے محرم کی پہلی فجر بھی مراد ہے، والفجر سے عید الاضحیٰ کی پہلی فجر بھی مراد ہے، والفجر سے وہ فجر بھی مراد ہے جو 12 ربیع الاول کو آئی تھی، والفجر سے وہ فجر بھی مراد ہے کہ جس میں حضور نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے معراج نصیب ہوئی ہے۔ والفجر ولیال عشر، ٹھیک ہے کسی تفسیر کو کوئی نہ مانے نہ قبول کرے، مگر جو علماء کرام نے منقول تفاسیر پیش کی ہیں انہیں تو ماننا پڑے گا۔ یہ تو کہنا پڑے گا کہ یکم ذی الحج کی تاریخ سے لے کر 10 تک جو راتیں ملی ہوئی ہیں ان راتوں کی قسم وہ مخصوص راتیں ہو گئیں۔ ولیال عشر، وہ 10 راتوں کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی، اور وہ 10 راتوں کی قسم جو اٹھائی اور اس کے اٹھانے سے اللہ 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 کریم نے ان دنوں کا تقرر فرما دیا۔ فجر کا تقرر ہو گیا، محرم کی پہلی فجر یا عید الاضحیٰ کی پہلی فجر، عید الاضحیٰ کی فجر، محرم کی فجر، 10 راتیں مقرر ہو گئیں۔ ہمارے بعد مسلمان نادان دوست، نادان لوگوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں مقرر کر کے کوئی یاد نہیں منانی چاہیے، کوئی دن مقرر کر کے نہیں منانا چاہیے، دن مقرر کر کے ایصال ثواب نہ کرو، دن مقرر کر کے میلاد نہ بناؤ، دن مقرر کر کے کوئی یاد نہ بناؤ، بغیر تقرری دن کے آپ یاد کرو لیکن مقرر کر کے نہ بناؤ۔ شاید اسی گمراہی کو روکنے کے لیے ہی اللہ پاک نے 1400 سال پہلے یہ سورت کریمہ نازل کی ہو اور ارشاد کر دیا ہو کہ خبردار عاشقان مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے جب بھی کسی نیک کام کے لیے کوئی دن مقرر کرتے ہیں تو ان کا یہ دن مقرر کرنا بدعت نہیں، ان کا یہ دن مقرر کرنا غلط نہیں۔ قرآن مجید بتا رہا ہے والفجر ولیال العشر، قسم ہے یکم محرم کی، قسم ہے عید الاضحیٰ کے دن کی، اس کی فجر کی قسم۔ مجھے بتاؤ عید الاضحیٰ کا جو دن ہے اس کی جو فجر ہے وہ مقرر ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک وہ مقرر ہے، اور یکم محرم ہو تو تب بھی وہ مقرر ہے، اور اگر 10 رات آج کی تب بھی وہ مقرر ہیں، اور 10 راتیں اگر ہوں محرم کی تب بھی وہ مقرر ہیں۔ تو ان کی قسم کیوں اٹھائی مالک الملک؟ فرمایا قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میری نظر میں مقرر دن بھی جو ہیں وہ قبولیت والے ہوا کرتے ہیں۔ ان نافرمانوں کی باتیں بیان کی۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ان جیسا کوئی گستاخ بھی کوئی نہیں اور ان جیسا طاقتور بھی کوئی نہیں۔ پہاڑوں میں گھر تراشتے، ان کے پاس بڑی اس زمانے کی بہت زبردست قسم کی سائنس تھی،
آج بھی مصر کے ابو الہول کو دیکھ لو، احرام مصر کو دیکھ لو، اتنے وزنی پتھر کیسے وہ اتنے 3,000 فٹ اوپر لے گئے، اس کو دیکھ کر حیران ہوتا آدمی، اتنی بڑی۔ آج کوئی بلڈنگ نہیں ہے، آج ایسا کوئی نہیں ہے، پھر کیا وجہ ہے؟ فرمایا اگر انہوں نے میرے محبوبوں کی گستاخی کی، میں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو تم بھی اگر میرے محبوبوں کی، میرے قرآن کی، میری توحید کی، میرے نبی کی رسالت کی، آخرت کی اگر تم بھی انکار کرو گے، دشمنی کرو گے، بیعت بھی کرو گے، تو وہ نہ رہیں، تم بھی مٹا دیے جاؤ گے۔ تمہارے گھروں میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، بڑے بڑے لوگوں کو دعوتیں دیتے ہو، غریبوں کو بھی دعوت دیا کرو، غریبوں کو بھی بٹھایا کرو اپنے ساتھ۔ تمہارے دسترخوان پہ محلے کا کوئی غریب بیٹھ جائے، تمہاری روزی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں تو مکہ کے کافروں سے گفتگو رہی، اور کافر لوگ بڑے کنجوس تھے، اور کافر کو ویسے ہی اس کی ساری دنیا یہ دنیا ہی تو سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو کنجوسی کرتا ہے اور بچاتا ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام سخاوت والے تھے، تو سخاوتیں سکھائیں، مگر اس کا فیضان آج بھی اس تفسیر کے ذریعے اس طریقے سے ہم آگے لے رہے ہیں کہ لوگوں جب تمہارے دسترخوان سجیں تو اس کے اندر تم غریبوں کو بھی اپنے ساتھ رکھو، مسکینوں کو بھی ساتھ رکھو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کا مال ہڑپ کرنے کی عادتیں نہ بناؤ۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت اپنے سینوں سے دور کرو۔ کَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، زمین کو ٹکرا کے پاش پاش کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، اس زمین جائیداد یہ ادھر ہی چھوڑ جاؤ گے۔ اس لیے یہاں پر جو کچھ بھی رہنا ہے، جتنا عرصہ بھی رہنا ہے، ادب سے رہو، تعظیم سے رہو، احترام سے رہو، اور اپنے سینے میں اللہ کا ادب، اللہ کے پیاروں کا ادب ڈال کے رکھو۔ جب تم اس طریقے سے مجھے منا لو گے، جب تم میرے پیاروں کا ادب کر لو گے، میں آواز دوں گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، میں یا کہہ کے تب تمہیں بلاؤں گا جب تم میرے پیاروں کو بھی یا کہہ کے بلاؤ گے نا۔ تم ان سے بھی محبت کرو نا، تم قبرستان میں جاؤ تو یوں کہو یا السلام علیکم یا اہل القبور، ان کا قبر والے مسلمان ہیں، زندہ ہیں، میرے نبی کے نام پر انہوں نے جان دی ہے، اب تم ان کو سلام کیا کرو، ان کو سلام کیا کرو۔ سلام بے شک وہ قبروں میں ہے، لیکن تم سلام کرو۔ یہ محبت کی باتیں اور پیار کی تعلیمات ہیں۔ اپنے محبوب پر سلام بھیجو، السلام علیکہ ایھا النبی۔ جب تم یہ کرو گے پھر میں کیا کروں گا؟ جب تمہارا کام مکمل ہو جائے گا، اب تم نے آنا ہے دنیا سے، تو میں آواز دوں گا یا ایھا النفس المطمئنہ۔ تم کیا ہو؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم کیا ہو، تم سیٹھ ہو، تم بڑے ہو، تمہاری دولت کسی اور چیز سے نہیں۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، بس اس جان کو میں پکاروں گا جس جان کی جان محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرت قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا کے جان جہانا، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان سب بنیاں۔